نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، فرمایا جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح پھر لیے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی آپ کا ہمارا مقدر بنائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، نعت پاک بھی ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ ایک خاص ٹاپک کے اوپر بہت ساری باتیں بھی انشاءاللہ آپ سے کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے تلاوت قرآن پاک شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بتا دوں آپ کو کہ آج میرے ساتھ پروگرام میں جو شخصیات تشریف فرما ہے، جو ہمارے مہمان آئے ہیں، مولانا عطاء المصطفیٰ مصباحی صاحب، جو پہلے بھی آپ کئی مرتبہ ان کی زیارت کر چکے ہیں ماشاءاللہ، ایک نئی صبح کے علاوہ بھی کئی پروگرام میں جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ آج پھر ہمارے پروگرام میں وقت عطا فرمایا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہمارے مولانا قاری احمد رضا مدنی صاحب، ان کے ماشاءاللہ آپ قرآن ٹائم بھی آپ ان کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور آئے قرآن سیکھیں یہ بھی آپ پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ مختلف پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ بہت ساری گفتگو ان سے بھی کریں گے، اور نعت پاک سنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ممبئی کے ایک نعت خوان شمس تبریز بھائی بھی تشریف فرما ہے، بہت پیاری پیاری نعتیں بھی سنیں گے۔ تو اول تاخیر اگر ہمارے ساتھ شریک رہیں گے بہت ساری برکت نصیب ہوں گی۔ آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام مل کر پڑھیں گے، انشاءاللہ بڑی برکت نصیب ہوگی۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ واہ واہ سبحان اللہ، 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 واہ واہ سبحان اللہ۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ بولو، واہ واہ سبحان اللہ، 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 واہ واہ سبحان اللہ۔ خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ۔ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ بولو، واہ واہ
سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹتے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹتے ہیں پیاسے جھوم کر، نعتیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ بولو واہ واہ سبحان اللہ، 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 واہ واہ سبحان اللہ۔ مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ، طالع برگشت تیری سازگاری، واہ واہ بولو واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اور اس طرف روزے کا نور، سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری، واہ واہ بولو واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ بولو واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ بولو واہ واہ سبحان اللہ، 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 واہ سبحان اللہ۔ صلو علی صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ یقیناً اعلیٰ حضرت نے تو واہ واہ کر دی، کیا شان ہے میرے اعلیٰ حضرت کی، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی تو شان ہی اتنی نرالی ہے کہ یعنی جس طرف آپ قلم اٹھاتے ہیں حق ادا کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجیے اللہ پاک نے آپ کے قلم کو اسی طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے آپ کو اسی ذہان عطا فرمائی۔ عشق رسول میں دیکھیں تو آپ کا گویا کہ ثانی اس دور میں نہیں ملتا ہے۔ اگر علم کے میدان میں آپ کو دیکھ لیں تو ایسی علمی شخصیت آپ کے بعد اب تک، بلکہ آپ سے پہلے بھی جو ہے کافی دور تک ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اور اگر دیکھتے ہیں آپ کو فقہی میدان میں سبحان اللہ آپ جیسا فقیہ نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی وہ کون سا گوشہ ہے جس پر ہم گفتگو کریں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، اور آپ کس گوشے میں جو ہے نا بدر کامل نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے آپ کو ایسا کامل اور اکمل بنایا، اور یہ سب کچھ جو ہے نبی پاک کے عشق کی بدولت آپ کو ملا ہے۔ جس قدر نبی پاک کی محبت آپ کے دل میں زیادہ تھی، اللہ پاک نے اسی قدر آپ کو یہ بلندیاں، رفعتیں اور برکت عطا فرمائی۔ ناظرین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جس ٹاپک پہ گفتگو کرنے والے ہیں، سبحان اللہ،
آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہی ہے۔ ہمارا ٹاپک آج کا ہے اعلیٰ حضرت کا کردار۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تو الحمدللہ بہت کچھ سنتے رہتے ہیں، اور ہمارے علماء اہل سنت بالخصوص دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول میں تو یہ سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کا فیضان بھر بھر کر ہمیں دیا جاتا ہے۔ عشق رضا کے بھر بھر کر جام دعوت اسلامی انڈیا کے تحت پلائے جاتے ہیں، اور شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ اللہ کے کئی اقوال آپ کو ملیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی سچی اور پکی محبت دیکھنی ہو تو الیاس قادری کی دعوت سے وابستہ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت کے عقول پر ہماری عقول قربان، کہیں فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے۔ اس طرح کے کئی اقوال آپ کو ملتے ہیں، اور آپ دیکھیں امیر سنت تو اتنے بڑے عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، کئی آپ نے کلام لکھے، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا۔ تو کہیں پر کہتے ہیں واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔ اس طرح کے کئی کلام آپ کو ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام علیہ سنت، امام عشق و محبت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے میں مالا مال فرمائے۔ یوں تو اگر ہم آپ کی زندگی پر گفتگو کریں تو ایک لمبا وقت چاہیے، ٹھیک ٹھاک کئی ایپیسوڈ چاہیے جس میں گفتگو کرنے کے لیے، لیکن آج ہم مختصر ایپیسوڈ میں کوشش ہی کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کا جو کردار ہے، امت مسلمہ کے ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے، اور عبادت و ریاضت کے حوالے سے جو معاملات ہیں آپ کے، یعنی کہ جو کردار تھا، ڈیلی کی روٹین تھی، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے عطا مصطفیٰ صاحب کی طرف۔ عطا صاحب کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے کردار پر آج گفتگو؟ انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو آپ سے سٹارٹ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ علی بھائی، سیدی اعلیٰ حضرت وہ کہنا ایک ایسے جہان کا نام ہے یا ایک ایسے سمندر کا نام ہے سبحان اللہ، جس کا کنارہ آج تک تلاش کرنے والے کو ملا نہیں ہے۔ جو اس میں اعلیٰ حضرت کے کردار ہوں، اعلیٰ حضرت کا علم ہو، اعلیٰ حضرت کا تقوی ہو، جتنی اس میں تحقیق آگے بڑھتی جا رہی ہے، محققین جتنا ریسرچ کرتے جا رہے ہیں، وہ نئی نئی انکشافات، نئے نئے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ایسے واقعات ملتے جا رہے ہیں جس سے یقیناً ہمیں فخر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی ذات بابرکت، یوں تو آپ نے بالکل سلسلے کی تمہید میں فرمایا کہ ہم ایک اس مختصر سے ایپیسوڈ میں آپ کی شخصیت کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کوشش کریں گے کردار اعلیٰ حضرت کی کچھ جھلکیاں پیش کی جائیں۔ دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رضا بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پناہ فی رسول تھے، سبحان اللہ، یعنی ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فنا ہے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اس لیے دیکھیں کہ جب بھی اگر ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت بالکل بے خود ہو جاتے ہیں، اور پھر اچھے انداز میں، خوب زبردست انداز میں آپ رد فرماتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ وقت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ کے کردار کو پڑھیں، آپ کی شخصیت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کے جس اسپیکٹ کو ہم پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ آپ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور اس ڈوبنے ہی کی وجہ ہے کہ آپ کے کردار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ آپ کی شخصیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات جو بذریعہ سنت ملی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی تکبر سے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دم بریک لگوایا اور روکا کہ چاہے وہ ذات کا ہی اعتبار کیوں نہ ہو، یہ سارے فخر جو ہیں ختم ہیں، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تکبر کو اسلام بہت ناپسند فرماتا ہے، اور بانی اسلام نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام اس کو سختی سے منع فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اور وہ صفت اعلیٰ حضرت میں نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رضا جب قلم اٹھائیں تو آقا کریم کی زلفوں کی تعریف کریں، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
جو خوبصورت چہرہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہو. جب چہرہ سامنے ہے تو کردار تو سامنے ہونا ہی ہونا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں نا، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. سبحان اللہ. یعنی یہاں بھی جو قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی تفسیر کر رہے ہیں، تفسیر کرتے وقت بھی جب واللیل اذا سجا پہ پہنچتے ہیں تو اس کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ یہاں رات کی قسم نہیں کھائی جا رہی، اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں محبوب کی زلفوں کی قسم یاد کی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کردار پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو آپ کے کردار میں جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کو منع فرمایا. سیدی اعلیٰ حضرت بھی تکبر کو سخت ناپسند فرماتے. صحیح. آپ کی سیرت کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے. حضرت مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جن کے یہاں سیدی اعلیٰ حضرت جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت ان کے گھر پہ تھے. کیا دیکھا، ایک غریب مسلمان اپنے وہی غربت والے لباس میں گھر کے اندر داخل ہوا اور بیچارہ ڈرتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا چارپائی پر جو صحن میں پڑی تھی وہاں بیٹھ گیا. لیکن وہ جو صاحب تھے جن کے گھر پہ سیدی اعلیٰ حضرت آرام فرما تھے، ان کو غریب کا وہاں بیٹھنا کہ میں تو مالدار ہوں، سیٹ ہوں، بھائی میرے سامنے یہ پھٹے کپڑے والا کیسے چارپائی پہ بیٹھ سکتا ہے. تو انہوں نے بڑی مغرور نگاہوں سے اس کو دیکھا. وہ بیچارہ شرمندہ ہو کر کے وہاں سے اٹھ کر کے چلا گیا. سیدی اعلیٰ حضرت کی طبیعت بے چین ہو گئی، اضطراب آ گیا آپ کی کیفیت میں. لیکن آپ نے کسی مصلحت کے پیش نظر اس وقت کچھ ارشاد نہیں فرمایا. کچھ دنوں کے بعد وہی صاحب جن کے یہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور آنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجام تھے جن کا نام کریم بخش تھا، وہ آ جاتے ہیں. جب یہ آئے تو وہ کھڑے ہو گئے، ابھی بیٹھے نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کریم بخش کیوں کھڑے ہو، بیٹھتے کیوں نہیں ہو، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہی حضرت کے بغل میں بیٹھ جاؤ. اللہ. نہیں، وہ مالدار جو اپنے گھر کے صحن کی چارپائی پر ایک غریب کو بیٹھنے نہ دے، وہ حجام کو اپنے بغل میں. اعلیٰ حضرت نے حجام کو فرمایا، حجام وہاں تشریف فرما ہو گئے. کریم بخش صاحب جب وہ تشریف فرما ہوئے تو ان کی تو عادت تھی، بولے میں سپیریئر ہوں، میں پیسے بھی اعتبار سے مالدار ہوں، ہر اعتبار جسی اعتبار سے وہ سمجھتا ہوں میری ذات الگ ہے، میں قوم کا بڑا ہوں. تو وہ جیسے دیکھا نا کہ وہ ایک حجام بغل میں بیٹھا ہے. حجام یعنی نائی، باربر، بال بنانے والا، وہ بغل میں بیٹھا ہے. تو یہ غرور کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بالکل پھونکے مارتے ہوئے جو وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں کبھی نہ آئے. یعنی یہ دیکھیں پریکٹیکلی سیدی اعلیٰ چاہتے تو وہاں ان کو منع کرتے، لیکن اعلیٰ نے پریکٹیکلی عملی طور پہ سمجھایا اور سکھایا کہ فوقیت صرف متقی کی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. تو یہ ہے میرے رضا کا کردار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واقعی کیا شخصیت ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی. یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا، کسی کی تھوڑی سی عزت میں اضافہ کیا ہوتا ہے، کبر جو اس کے اندر آ جاتا ہے، تکبر فوراً اس کے اندر آ جاتا ہے. تھوڑا سے مال و دولت کیا ہوتا ہے کہ بندہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ بولتے ہیں نا، اپنی عام زبان میں بولتے ہیں بو آ جاتی ہے، بو آ جاتی ہے، تکبر کی بو. مطلب جی تکبر تو نہیں بولتے اسلام میں، بولتے اس کے اندر بو آ گئی. اب اس کا انداز دیکھو بولنے کا، بات کرنے، ذرا سا منصب کیا ملا، بالکل ایسے لوگوں کے ساتھ رویے بدل جاتے ہیں. حالانکہ یہ سب کیا، حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے. سبحان تو جو پیدا مٹی سے ہوا ہو اس کے لیے کرنا کہاں سے. ہاں کیا بات. یہ دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے فالوورز جو ہیں، آپ کے ماننے والے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، سبحان اللہ، بلکہ اب تو کروڑوں کی تعداد میں. لیکن آپ کی زندگی اگر دیکھیں تو لاکھوں لوگ اس وقت بھی آپ کے چاہنے والے تھے، پھر بھی انداز دیکھیں، ایک مطلب جو ہے وہ تواضع، انکساری آپ کے انداز میں جھلکتی تھی. بلکہ اعلیٰ حضرت تو کبھی زندگی میں اپنے خود کو عالم ہی نہیں کہا. اللہ، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مطلب وقت کے بڑے بڑے مقتدر علماء اپنی یہ سمجھیے کہ دستار ان کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں، مرید ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن خود کو عالم بھی نہیں کہتے تھے، جبکہ خود عالم گر ہیں. بہت بڑے مفتی اعظم تھے اپنے وقت کے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عاجزی کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے. تو یہ پتہ ہی چلتا ہے کردار اعلیٰ حضرت سے ہمیں تکبر جو ہے ایک بہت خطرناک بیماری ہے، کبھی بھی اپنے اندر نہیں لانا چاہیے. ہمیشہ عاجزی اور انکساری ہی اپنانا چاہیے. بہت سارے کردار ہیں اعلیٰ حضرت کے. تو تکبر کے حوالے سے ہم نے سنا کہ تکبر سے کس طرح خود بھی بچتے تھے، دوسروں کو بچاتے تھے. مزید میں چاہوں گا کہ آج چونکہ ہمارا پروگرام کا نام ہی ہے کردار اعلیٰ حضرت، تو قاری صاحب بھی کچھ اگر بیان کریں کچھ کردار اعلیٰ حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
جی علی بھائی، کردار کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، تواضع، انکساری، پھر عاجزی، صبر و شکر وغیرہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں کردار کے اندر۔ کردار کا ٹاپک ہی بڑا وسیع ہے۔ اچھا، کردار اخلاق کے اندر کچھ چیزیں اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس کو اپنانا بھی ایک طریقے سے سمجھ لو نفس پر بڑا گرا ہوتا ہے، نفس پر بڑا بوجھ تصور انسان کرتا ہے۔ اچھا، جیسا کہ عطا صاحب نے جو توجہ دلائی کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی انسان معزز و مکرم ہے جو تقویٰ میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ ورنہ تو بندہ فخر کس بات پر کرے، جیسا کبھی اپنی گفتگو ہوئی کہ بندہ فخر کس بات پر کرے، جس کی ابتدا اور انتہا مٹی ہے، تو فخر کس بات کا؟ انسان کس بات پر فخر کرے جب مرنے کے بعد بھی غسل کا کسی اور کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غسل وہ خود نہیں دے سکتا اپنے آپ کو، کوئی اور اس کو دینے کے لیے آتا ہے مرنے کے بعد۔ تو یہ انسان کی ایک وقت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد ایک عورت سے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا سے یہ ساری تخلیق ہوئی انسانوں کی۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ ہم نے تمہارے درمیان جو بھی یہ قبائل ہے تو یہ ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، ٹھیک ہے، نہ کہ بڑائی مارنے کے لیے، نہ کہ ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے۔ ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندے کا کوئی نسب وغیرہ نہیں دیکھا دیتا، حسب نہیں دیکھا جاتا، جاہ و جلال نہیں دیکھا جاتا، مال و دولت نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تقویٰ پرہیزگاری دیکھی جاتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی زیادہ مکرم، عزت، بزرگی والا ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ علی بھائی کردار میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک چیز آتی ہے کہ ایک انسان کو اس چیز کی خواہش ہے، وہ ہے اس کے پاس ایک ہی، وہ دوسروں کو دے دینا، جس کو ہم کہتے ہیں ایثار، مسلمانوں پر ایثار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی خدمت میں ایک رضائی آئی۔ اس وقت علامہ امجد علی خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب بہار شریعت وہاں پر موجود تھے، حاضر تھے۔ تو جس وقت وہ پارسل جو بریلی میں پہنچا تو جب کھولا گیا تو واقعی میں جو رضائی تھی وہ سب کو پسند آ گئی، اور سارے حاضرین اس کو دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئے، سب اس کی تعریف کرنے لگے، اور اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کی دل جوئی کے لیے اپنے اوپر اوڑھ کر بھی بتائی، اور آپ پھر تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں علامہ امجد علی خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زبان سے نکل گیا کہ واقعی بہت عمدہ رضائی ہے، اور یہ جوانوں کے لائق رضائی ہے۔ اتنا سننا تھا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے وہ رضائی علامہ امجد علی خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرما دی۔ حالانکہ وہ رضائی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کو بڑی پسند آئی، مگر وہ آپ کے پسند کے ہوتے ہوئے آپ نے علامہ امجد علی خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے بارش کے دنوں میں چونکہ آپ جب مسجد میں جایا کرتے تھے نماز کے لیے تو بارش زیادہ ہوتی تھی، تو اس کے لیے آپ کو چھاتے کی امبریلے کی ضرورت پڑتی تھی، تو حاجی کفایت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو ایک چھاتا لا کر دیا تاکہ آپ کو تکلیف پریشانی نہ ہو مسجد جاتے ہوئے۔ تو جب بھی جانے کا ہوتا مسجد کے اندر تو حاجی کفایت اللہ وہ چھتری نکال کر لے جایا کرتے تھے تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ انہیں جا رہے تھے چھتری لے کر، اتنے میں ایک شخص آیا کہ اس نے کہا کہ حضور مجھے چھتری کی ضرورت ہے، میرے پاس چھتری نہیں ہے، چھاتا نہیں ہے۔ تو فوراً اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے وہ چھتری اس بندے کو عطا کر دی۔ انسان کی اپنی ضرورت میں جو چیز ہوتی ہے پھر بھی وہ دوسروں کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، واقعی میں یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ جلدی انسان ہے اپنی استعمال میں آنے والی چیزوں کو جلدی کوئی دیتا نہیں ہے، بھلے وہ 2-4 ایکسٹرا کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، مگر وہ دینے میں بڑا ہچکچاتا ہے۔ حدیث پاک میں برکت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے دے، فوقیت دے دے، یعنی وہ دوسروں کو دے دے حالانکہ اس کو خود کو خواہش تھی اس چیز کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے سردیوں کا موسم ہو تو ہمارے پاس چلے اوڑھنے کے لیے رضائی ہے یا کمبل ہے یا سویٹر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی اس طرح کے ہمارے آس پاس کے اندر لوگ ہو جن کو واقعی میں ضرورت ہو، حاجت مند ہو، تو ان کو ہمیں آگے چل کر یہ ساری چیزیں پیش کرنی چاہیے، اور ہم بھی اپنے مسلمانوں کے حوالے سے ایسا جذبہ پیدا کریں کہ ہم اپنی چیزیں جو خواہش والی ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو دینے میں، جن کو ضرورت ہے ان کو دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ تو آپ نے بات کی ماشاءاللہ ایثار، یعنی بہت بڑا یہ ایک درجہ ہے ایثار کا، اپنے کو بھی حاجت ہے لیکن جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے یا میرے برابر کا حاجت مند ہے اس کو میں اپنی وہ چیز دے دوں، ہے نا۔ کھانا کھانے بیٹھے تو میرے پاس بھی 2 روٹی ہیں، مجھے بھی کھانی ہے، لیکن ایک بھوکا سامنے آ گیا، میں نے 2 روٹی اس کو ایثار کر دی۔ اس طرح کے واقعات امام علیہ سنت کا آپ نے سنایا، اور بھی ماشاءاللہ اولیاء کرام کے ملتے ہیں، لیکن یہاں تو عطا صاحب حال ہی کچھ اور ہے نا، یا تو
یہ تو یہ ہے کہ مطلب اپنی چیز دیں، یہاں تو یہ ہے کہ لوگوں کی چیزیں غصب کر جاتے ہیں نا، لوگوں کی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں. یعنی حقوق العباد کا بھی جو ہے نا یہاں پر پاس نہیں رکھا جاتا ہے، لوگوں کی چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں، لوگوں کے مکانات جو ہے نا وہ زمینیں دبا لیتے ہیں. حقوق العباد کے معاملے میں اتنے جو ہے نا ہم لوگ وہ اس طرح معاملے ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت نازک آپ نے نس پہ ہاتھ رکھا ہے. دل اگر چور بن گیا اور اس کے دل کے اندر اب وہ پیورٹی نہیں رہی تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق اللہ ہے، ایک ہے حقوق العباد. دو طرح کی کیٹیگریز بیان کی جاتی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک ہے. کیا بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر یہ لیا ہے کہ جو حقوق العباد کا مسئلہ نازک بتایا جاتا ہے حقوق اللہ سے، اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ معاف فرما دیتا ہے اور حقوق العباد بھی معاف فرما سکتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ صاحب معاملہ معاف نہ کر دے. اللہ. تو اب جو لوگ دنیا میں زمین غصب کر رہے ہیں، دنیا میں کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کا دل توڑ رہے ہیں یا کسی کے سامان کو چھین رہے ہیں، یہ کل قیامت میں حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق علی بھائی ایک دم سے ایک دل پر ایک احساس پیدا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کل قیامت میں رب تبارک و تعالی اس حق کے برابر صاحب حق کو اس کی اتنی نیکیاں عطا کر دے. اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی پلے میں جس نے حق مارا ہے، تو پھر جو صاحب معاملہ ہے جس کا حق مارا ہے اس کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دی. اللہ. ناظرین FGN چینل دیکھنے والے اسلامی بھائیوں، غور کریں، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہ ہوگا. اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ایک پیسہ بھی اگر مارا ہو، ایک پیسہ بھی اگر لیا ہو، تو کوشش کر کے وہ اس تک واپس کر دیں، ورنہ یہ ایک پیسہ بھی کل قیامت کے دن بہت بھاری پڑ سکتا. کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہمارے شمس تبریز بھائی اعلیٰ حضرت کی شانوں کا کلام سنا دیں. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا. سنتوں کو پھر جلایا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا ہے معجزاً تحریر میں. جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام محمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا جاری رہے گا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا. فیض کا ذریعہ بہایا، فیض کا ذریعہ بہایا اے امام محمد
محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام محمد رضا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے. بہت ساری ہم نے گفتگو سنی ہے کردار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے. مزید جو ہے نا قاری صاحب اگر کچھ اوصاف مزید امام علیہ سنت کے آپ ایڈ فرما دیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو محبین اعلیٰ حضرت ہیں، معتقدین اعلیٰ حضرت ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے دل جان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں مزید اضافہ ہو. اور کوئی اگر دیکھنے والے ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، انشاءاللہ الرحمن آج کے اس پروگرام کی برکت سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا کہ امام علیہ سنت کتنی عظیم شخصیت ہے، اللہ پاک نے کیسا مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو مزید کچھ اوصاف آپ ایڈ فرمائیں. جیلی بھائی، یوں تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بہت سارے اوصاف جو ان کے تاریخ نگار ہیں، سوانح نگار انہوں نے بیان کرے ہیں. چند اوصاف میں ذکر کیے دیتا ہوں. نمبر 1 تو یہ کہ آپ انہیں لین دین یہ سیدھے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ مفتی سید محمد ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات اعلیٰ حضرت میں نقل فرماتے ہیں کہ کوئی شخص تھا، اس کو کوئی چیز دینی تھی تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے سامنے سے الٹا ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ روک دیا اور اس سے کہا کہ سیدھے ہاتھ میں لیجئے، الٹے ہاتھ سے لینا دینا یہ شیطان کا کام ہے. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے اوصاف میں سے ایک وصف بڑا نمایاں تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کا ظاہر و باطن یکساں یعنی کہ برابر ہوتا تھا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو ہوتا وہ زبان پر آتا اور جو زبان پر ہوتا اس کو عمل میں لاتے. ایسا نہیں کہ زبان پر کچھ ہے اور ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے اور عمل میں کچھ اور آ رہا ہے. ایسا نہیں، بالکل. یعنی کہ چاہے سامنے والا کیسا ہی معزز اور مکرم انسان کیوں نہ ہو، کبھی بھی اس کی رعایت شریعت کے حوالے سے نہیں کرتے تھے. یعنی شریعت کے معاملے میں اگر کسی کو اونچ نیچ دیکھتے تھے تو پھر وہاں مصلحت کا بولتے ہیں نا گزر ہی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، نہیں، شریعت کے معاملے میں بڑے پکے تھے اور ظاہر و باطن یکساں ہوتا تھا. چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو یا عالم ہو یا غیر عالم ہو، سب کے ساتھ یکساں آپ انہیں سلوک فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انہیں ظاہر مدینہ کا بڑا ادب و احترام کیا کرتے تھے. جب کسی کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا تو آپ اس کے پاؤں چوم لیا کرتے تھے، ہاتھ اس کے پاؤں چومتے تھے. یہ ادب یعنی کہ ظاہر مدینہ کا آپ فرمایا کرتے تھے. اور ہر سال آپ قربانی کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی پیش کیا کرتے تھے. اچھا، پھر اس کا گوشت بھی غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا کرتے تھے. اور آخر میں ایک اور میں اس پر پیش کرنا چاہوں گا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصف، وہ ہے سادگی. وہ زبردست اس پر ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ علی بھائی اور ایف جی این چینل کے ناظرین اس کو سنیں کہ آپ کا رہن سہن بالکل اتنا سادہ تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت، وہ احمد رضا خان جس کی شرق و غرب میں یعنی کہ شہرت ہے، مشرق و مغرب میں جس کی شہرت ہے، اور وہ یہ ہیں. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ایک صاحب کاٹھیا واڑ سے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی شہرت سن کر، چرچا سن کر، ان کا نام سن کر بریلی تشریف لائے. ظہر کا وقت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مسجد میں وضو فرما رہے تھے. بالکل سادہ وضع تھی اور چوڑی مہری کا پاجامہ تھا، یعنی کہ تھوڑا چوڑی مہری کا پاجامہ تھا اور ململ کا چھوٹا کرتا اور معمولی ٹوپی، اور مسجد کی فصیل پر بیٹھے ہوئے مٹی کے لوٹوں سے آپ وضو فرما رہے تھے کہ وہ صاحب مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا السلام علیکم. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے اعلیٰ حضرت سے ہی پوچھا کہ میں مولانا احمد رضا خان کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں مولانا احمد رضا خان کی زیارت کے لیے آیا ہوں. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فرمایا
احمد رضا میں ہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں، میں مولانا احمد رضا کو ملنے آیا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کبھی شہرت کا لباس، قیمتی عبا یا قیمتی امامہ وغیرہ استعمال نہیں فرماتے تھے، نہیں خاص کوئی مشائخانہ انداز اختیار فرمایا کرتے تھے. مثلا خانقاہ کا جو ایک ہوتا ہے لباس ہوتا ہے خانقاہی لباس، کبھی بھی اس طرح کا نہیں ہے. نہ وہ بولتے نا آگے پیچھے ہٹو، جگہ کرو، بالکل سادہ وضع قطع کے اندر اپنی لائف کو گزارا. یعنی اتنا بڑا امام، یعنی کہ مجدد، اور اتنی بالکل سادہ وضع قطع. اللہ تعالیٰ ان کا حصہ میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. یعنی احمد رضا بھائی شروع سے، یعنی ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اس وقت سے ابھی آپ کی جو گفتگو ہم نے اینڈ یہاں پر ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، یہ ایک چیز میں سمجھنے میں کامیاب ہوا ہوں عطا صاحب کی گفتگو سے بھی، آپ کی گفتگو سے بھی، کہ اعلیٰ حضرت کے اندر ایک چیز تو بڑی واضح تھی ہے کہ مطلب بہت سادہ مزاج، بالکل تکبر نام کی کوئی ان کے اندر چیز نہیں تھی، بالکل سادہ رہنے والی عظیم شخصیت. اتنی بڑے، یعنی ہم اگر بات کریں ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے. علی بھائی ایک چیز تو اور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کے اندر بھی آتی ہے، ہمارے عطا بھائی بھی اس کی تائید کریں گے، میں نے سنا بھی، اس کو پڑھا بھی ہے. وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے اندر کبھی حسد کسی کے بارے میں نہیں آیا. ٹھیک ہے، چاہے علماء ہو یا غیر علماء، کبھی کسی کے بارے میں حسد نہیں آیا، جلن نہیں آیا. ورنہ آج کے دور کے اندر یہ چیز یعنی کہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ حسد اس کے دل کو چھوئے نہ، آ ہی جاتا نہ کہیں نہ، مگر اعلیٰ حضرت کبھی حسد نے گھیرا نہیں، یعنی کہ جلن نے. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمیں مستفیض و مالا مال فرمائے. یقیناً ایسی شخصیت ہمیں ملی ہے، تبھی تو آپ دیکھیں نا دنیا جہان میں آج ان کے ترانے گائے جا رہے ہیں، ان کے گیت گائے جا رہے ہیں، ایک عالم ان سے فیضیاب ہو رہا ہے. اور بڑی بڑی شخصیات ہم نے صرف عجم کے اندر نہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر نہیں، عرب کے علماء کو آپ دیکھ لیں، مصر کے علماء کو دیکھ لیں، ترکی میں آپ چلے جائیں، یہ بڑے بڑے اپنے وقت کے شیوخ جن کے اپنے خود کے لاکھوں مریدین ہیں، لاکھوں چاہنے والے ہیں، حالانکہ ان کو اردو آتی بھی نہیں ہے، لیکن وہ امام علیہ سنت کا نام سنتے ہیں. نہیں ہمارے جیسے دعوت صاحب انڈیا کے مبلغین ابھی باہر کہیں سفر پر گئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ کسی ملک میں سفر ان کا ہوا تو وہاں پر جو ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس پہنچے، پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت کے ملک سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو مطلب وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جن کے مطلب خود کا اتنا ایک بڑا دائرہ وسیع ہے، ان کے لاکھوں میں مریدین ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ بریلی سے آئے ہوئے ہیں. یہ بھائی یعنی کہ اور ملکوں میں اہل سنت کی پہچان بریلی سے بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ محبت سلامت رکھے. جو اعلیٰ حضرت کے دامن سے یقیناً مانی کہ ہم نے جو اس دامن کو پکڑا ہے بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ یہ دامن مرتے دم تک نہ چھوٹے، اور ایک کاش کہ ایسا ہو کہ قیامت کے دن بھی ہم تو ظاہر ہے کہ وہ انشاءاللہ نسبتوں والے ہیں، تو یہی نسبتیں انشاءاللہ ہمیں آقا کے قدموں تک پہنچائے گی، اور آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ پھر جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کے کردار سے کچھ حصہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے الصلوۃ والسلام پر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. مصطفیٰ جانے رحمت
رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین مالک مولا ہماری ہمارے ماں باپ کے اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے رب کریم اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرما. یا رب کریم عز و جل دنیا جہاں کے مسلمانوں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. ہمارے ناظرین کو برکت عطا فرما. اے اللہ پاک عز و جل ہمارے گھروں میں جو جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف اپنے کرم سے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. بے روزگاروں کو حلال اور طیب روزگار بآسانی عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد برحمتہ. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا. لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.